بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے ہیں لیکن کر سے زیادہ بوجھل کوئی چیز نہیں اٹھائی، اور میں نے پاکیزہ چیزیں کھائی ہیں اور اچھے حالات بھی دیکھے ہیں، لیکن عافیت سے زیادہ لذیذ چیز نہیں پائی، اور لوگوں کی طرف سے اپنی ضرورتیں لے جانے سے زیادہ تلخ کس چیز کو نہیں پایا۔ اور اے بیٹے، جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، برائی برائی کو ختم کرتی ہے، اور وہ اپنے اس قول میں سچا ہے، اور وہ دو مقامات پر آگ جلا کر دیکھیے، ایک جگہ اور دوسری جگہ کو آگ بجھانے میں کس قدر مدد ملتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خیر اور بھلائی ہی برائی کو ختم کرتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ جو گناہ کا مرتکب ہو، ایسے آدمی سمجھو، جو گناہ کر کے نامد و پشیمان ہو، ایسے ولی سمجھو، اور جو گناہ کر کے اترائے، اسے شیطان سمجھو۔ سب انسان اس خدا کے ہی بندے ہیں، اس کی نظروں میں سب بندے یکساں ہیں، کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں، اونچا یا نیچا نہیں۔ تم جسے کرامت کہتے ہو، اس کا دوسرا نام خودی ہے۔ خودی انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ اے بیٹے، اگر کسی کو دوست بنانا چاہتے ہو تو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلا، اور اگر وہ غصے میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر اسے دوست بنا، ورنہ دوستی نہ کر۔ لوگوں کے سامنے اپنا عمل پیش کرو، اور ان کے معاملات کو حل کرنے میں دل و جان سے محبت کرو۔ انسان کے حال کا معلوم کرنا انتہائی مشکل ہے، جب تک کہ بار بار آزمائش نہ کی جائے، اور جب تک معاملہ نہ پڑے۔ اعتماد نہ کرو، اور وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہوں، اور جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ سفر میں اپنی سواری پر اعتماد نہ کر جب تک منزل قریب آ جائے، اپنی سواری سے اتر جا۔ شب کے آغاز میں سفر نہ کر، سفر میں اپنے ساتھ اپنا ضروری ساز و سامان لے کر رکھ۔ اپنی اوقات سے بڑھ کر بڑی بات نہ کریں، کیونکہ پھر یہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ ہر شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، مشکل وقت میں ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ مشکلات کو صبر سے برداشت کریں، تقدیر پر یقین رکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس کی چیز ہے اسی کے پاس رہنے دیں، اگر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ غدار کا انجام بالآخر ذلت آمیز موت ہوتا ہے، اس لیے غدار کا درجہ منافق سے بڑھ کر ہے۔ موت صرف ایک بار ملتی ہے، اس لیے عزت کی موت ملنے کی دعا کرنی چاہیے، اور بہادر ہمیشہ عزت اور وقار کی موت ہی مر جاتے ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ اسی میں ہے کہ ہمیشہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسکراتے بھی رہو۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، نافہم عورتوں پر کبھی بھروسہ نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں نقصان کے سوا کچھ نہ دیں گی۔ دشمن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ سختی کرنے سے رکے ہوئے کام جلدی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ سامنے آ ہی جاتی ہے، دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن عزت ختم ہو جاتی ہے۔
رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے رزق کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ مطلب پرست لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے اچھے برے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ بھوکوں اور محتاجوں کی خدمت سے زیادہ کون سا سودا اچھا ہے؟ اس کا نفع اگلی دنیا میں ملتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین گنوا دیتے ہیں، جبکہ عقل مند دل کے چین کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ سب سے اچھی بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چال چلن اور بلند کردار ہے۔ ایمان ہر خواہش کو مغلوب کرتا اور ہر آرزو کو دبا دیتا ہے، وہی نفس کو بغیر کسی اور کی رہنما کے اللہ کی رضا مندی طلب کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ جو شخص ایک جگہ سے دوسری بار دھوکہ کھائے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ دعوت کے لیے مہمانوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ جو چیز تکلیف کا باعث بنے اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ اپنے سکون کے لیے دوسروں کا سکون برباد نہ کریں۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ غریب اور عزت دار شخص کی موت ایک بے عزت دولت مند سے بہتر ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنے والے شخص کو کسی بات سے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے اور ان کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ اپنا گھر کبھی کسی اور کے آسرے چھوڑ کر نہ جائیں۔ سانپ کے بچے کو پالنا خود کو مشکل میں ڈالنا ہے، کیونکہ ان کی فطرت ڈسنا ہی لکھا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد بھی غلط فیصلے پر پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ خوشی اور غم میں اپنی زبان اور جذبات کو قابو میں رکھیں۔ زندگی میں ہر شخص کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو جوانی میں بھرپور محنت کرتے ہیں انہیں بڑھاپے میں خوار نہیں ہونا پڑتا۔ دوسروں سے امیدیں لگانے والے نا امید ہی رہ جاتے ہیں۔ والدین کی بات مان کر آپ فائدے میں رہتے ہیں۔ کسی مسئلے پر بحث کرنے کی بجائے اس کا حل تلاش کریں۔ حاصل وہی کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ جس شخص کو تیرا دل بڑا خیال کرے یا دشمن جانے، اس سے ہمیشہ بچ کر رہے، اسی میں تیری بھلائی اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ جو لوگ سوچ سمجھ کر بولتے اور کام کرتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ آپ کتنے ہی خوش شکل کیوں نہ ہوں، لیکن آپ ایک غیر مذہبی گفتگو کرتے ہیں تو آپ نفرت کے قابل ہیں۔ جھگڑا چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی۔ ظالم کے ظلم کا بہادری سے مقابلہ کریں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ خاموشی کا مطلب ظلم برداشت کرنا ہے، اور جس سے ظالم طاقتور ہوتا ہے اور پورے معاشرے کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جیت سے پہلے جیت کی خوشی کبھی نہ مناؤ۔ کسی کی بری نیت اور برے ارادوں کا اندازہ اس کی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ بچپن میں شرم و جوانی میں اعتدال اور بڑھاپے میں کفایت شعری اور عاقبت اندیشی ضروری ہے۔
حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، حاسد کی 3 علامتیں ہیں: پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، نمبر 2 ان کے سامنے جاسوسی کرتا ہے، نمبر 2 لوگوں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی انسان کو فائدہ جبکہ بری صحبت انسان کو نقصان دیتی ہے۔ خوشی کو غم میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی غلطیوں کا نظر انداز کر دیا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی جان نہ لیں۔ کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھیں اور ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش نہ کریں جو ہے نہیں، کیونکہ آپ کی فطرت کے خلاف اور آپ کے فطرت کے خلاف چلنا ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے، ہر کام میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ نقصان خربوزے کا ہی ہوتا ہے، چاہے چھری گرے چاہے چھری خربوزے پر۔ اپنے سے زیادہ حیثیت کے لوگوں سے دوستی کرنے کی کوشش بعض اوقات نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مطلبی اور خودغرض لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ اپنا کام پورا ہونے کے بعد آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اپنا کام خود کرنے، دوسروں پر چھوڑنے سے کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ جھوٹ معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ جھوٹ بولنے سے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کر منتخب کریں۔ وقت کی پابندی انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ بیٹیاں اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتی ہیں۔ اولاد میں ماں کی تربیت کا عکس نظر آتا ہے۔ بچوں کی پہلی درسگاہ ان کی ماں کا گھر ہے۔ لالچ اور ہرس کی بھوک سے انسان وہ بھی کھو دیتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ دولت مند لوگوں کے بہت دشمن ہوتے ہیں، اس لیے انہی سے محتاط رہیں۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ انسان جس چیز سے لا علم ہو اس سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا ہے۔ جو مشکل میں آپ کی مدد کرے اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر گھر کے اندر تنگ دستی ہے تو لمبے کانوں والی بکریوں کی کھال لٹکا دیں، دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ برائی کو برے طریقے سے دور کرنا اگرچہ اچھی بات ہے، لیکن شر کو خیر سے دور کرنا نسبت جھوٹ ہے۔ جو شخص عقل مند نہیں وہ دنیاوی لذتوں سے خوشی اور مصیبتوں سے پریشان ہے۔ انسان اپنے دشمنوں کو پہچانتا ہے لیکن دوست بن کر دشمنی کرنے والوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جھوٹ دلاسوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ آپ کے سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے۔ اللہ جس حال میں رکھے اسی میں خوشی اور مطمئن رہیں۔